آج کی جو سورت ہے وہ ہے سورہ اعراف۔ یوں تو ہم ہر دن قرآن عظیم کی کچھ نہ کچھ مختصر تفسیر سنتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کیا پیغام ہے، تاکہ ہم اسے سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد۔ اس طرح کے بے شمار حروف قرآن عظیم میں ہیں، میں نے کئی بار ذکر بھی کیا، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، یعنی اس کی صحیح مراد اور مطلب کیا ہے یہ اللہ اور اللہ کا محبوب جانتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ اے محبوب، اللہ نے جو کتاب آپ پر نازل فرمائی ہے، اے محبوب کتاب انزل الیک، جو کتاب اللہ نے آپ پر نازل فرمائی ہے، آپ دنیا کو وہ کتاب بتائیے، دنیا کو اللہ کا پیغام سکھائیے۔ فلا یکن فی صدرک حرج، اور آپ اپنے سینے میں تنگی محسوس مت کیجئے۔ یہ آیتیں اس موقع پر نازل ہوئیں جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، تو بے شمار لوگ ایسے تھے جو مخالفت میں سامنے آئے۔ اب ایک انسان بہت کوشش کر رہا ہو کسی مشن کو کامیاب کرنے کے لیے، اور لوگ جب اس مشن کی مخالفت کرنے لگیں تو لامحالہ دل میں تکلیف ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر تکلیف کا احساس ہوا کہ یہ کتنے لوگ ہیں، ہم دن و رات لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور یہ مخالفت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فلا یکن فی صدرک حرج من، اے محبوب اللہ نے آپ کو جو ذمہ داری عطا فرمائی ہے آپ اس پر کام کیجئے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ کا اعلان ہے اے میرے محبوب آپ کا کام دعوت دینا ہے، میرا کام ہدایت دینا ہے۔ محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام دعوت دینا ہے، آپ دعوت دیجئے۔ آپ کا کام ہدایت دینا نہیں ہے محبوب، آپ کا کام دعوت دینا ہے۔ انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کا کام دعوت دینا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ آپ کو اللہ نے جو ذمہ داری عطا فرمائی ہے آپ اس ذمہ داری کو مکمل کیجئے، اور اس بات کی آپ قطعاً ہرگز پرواہ نہ کیجئے کہ لوگ آپ کے مخالفت میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو مقابلے میں فرعون آیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا تو مقابلے میں نمرود آیا تھا۔ کوئی ایسا دور نہیں ہے، کوئی ایسا دور نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بھی مخالفت کی گئی، مصر کی سرزمین پر حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی مخالفت کی گئی۔ ہر دور میں انبیاء اکرام نے جنہوں نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا ان کی مخالفت کی گئی۔ یہ کوئی کام نہیں ہے، مگر اے میرے محبوب زندہ ہمیشہ وہی رہتا ہے جو اللہ کے لیے جیتا ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، تو آپ لوگوں کو اس کے ذریعے ڈرائیے اور ایمان والوں کو نصیحت کیجئے، اس لیے کہ ایمان والوں کو نصیحت کرنا فائدہ دیتا ہے۔ قرآن کا اعلان ہے اگر ایمان سلامت ہوگا تو قرآن کی نصیحت دلوں میں اثر کرے گی، اور اگر ایمان سلامت نہیں ہے تو پھر دشواری کی بات ہے۔ قرآن نے کہا اتبعوا ما انزل الیکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور یہ جو حکم ہے یہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ کے محبوب کی طرف بھی اشارہ ہے اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے بھی اشارہ ہے، حکم عام ہے اس کا۔ اے محبوب اتبعوا ما انزل الیکم، آپ اسے فالو کیجئے جو اللہ نے آپ کے لیے نازل فرمایا، اور یہی ہر مسلمان کے لیے ہے کہ اے ایمان والو تم اس پر غور کرو جو اللہ نے تمہارے لیے نازل فرمایا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، اور قرآن نے کہا تم ان کی سرپرستی میں مت رہو، تم ان کی اتباع مت کرو جن کا اللہ کے رسول کے حکم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم ان کی اتباع مت کرو۔ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ، تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے، تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے، بے شمار ایسے لوگ تمہاری نگاہوں کے سامنے آ جائیں گے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف دنیا کا حکم ہے، تو وہ اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیں گے اور محض دنیا کو خوش کرنے کے لیے اس حکم کو قبول کر لیں گے۔ آج ہماری شادیاں، ہمارے گھر، ہمارے عقیقے، ہماری نیازیں، ہماری محفلیں، آپ دیکھ لیجئے یہ ساری چیزیں آج ہمارے سماج میں ایسی ہو گئی
کہ خالص ان چیزوں میں وہ آج رونقیں نہیں پائی جائیں گی جو قرآن اور اسلام کا حکم تھا۔ ہر چیز میں دکھاوا شامل ہو گیا آج، ہر چیز میں دکھاوا شامل ہے، ہر چیز میں دنیا داری شامل ہے۔ یہ ناراض نہ ہو جائیں، وہ ایک انسان کی ساری توجہ دنیا کو راضی کرنے کے لیے ہے، یہ ناراض نہ ہو جائے، یہ ناراض نہ ہو جائے، یہ ناراض نہ ہو جائے۔ کاش کہ وہ انسان یہ سوچ لیتا میں ایسا کام نہ کروں کہ میرا خدا ناراض نہ ہو جائے، تو یقین جانیے اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی، آخرت بھی کامیاب ہو جاتی۔ اور انسان سب کے بارے میں سوچ لیتا ہے یہ ناراض نہ ہو، وہ ناراض نہ ہو، لیکن اللہ کے بارے میں وہ کبھی نہیں سوچتا کہ اللہ ناراض نہ ہو۔ اب اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ اے محبوب، یہ جو آپ کے سامنے دشمن ہے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت بڑا مالدار سمجھتے ہیں، غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، بہت زیادہ انہیں اپنے حسن و جمال پر، بلندی پر، بلڈنگ پر، سرداری پر، پنچ بننے پر، قوم کے سردار بننے پر بہت زیادہ انہیں فخر ہے۔ اے محبوب، تمہیں یاد نہیں وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، ان سے پہلے کتنی بستیاں اور کتنے لوگ ایسے تھے جنہیں ہم نے نیست و نابود کر دیا ہے۔ یہ کوئی ایسی عظیم بات نہیں ہے جو یہ اترا رہے ہیں۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، ان سے پہلے بے شمار لوگ اور بے شمار بستیاں ایسی تھیں جن کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، حال یہ تھا کہ وہ سو رہے تھے۔ حال کیا تھا؟ وہ سو رہے تھے، وہ آرام کر رہے تھے، وہ اپنے نرم و نازک بستر پر غرور اور تکبر کے ساتھ لیٹے تھے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمارے سامنے کھڑا ہو سکے۔ وہ یہ سوچتے تھے دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ہماری بات کو کاٹ سکے۔ وہ یہ سوچتے تھے دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمارا مقابلہ کر سکے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس ہم سے زیادہ عزت ہے، ہم سے زیادہ پاور ہے۔ یہ ان کا ذہن تھا۔ قرآن کا اعلان ہے وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، ہم نے رات کے وقت میں عذاب بھیجا، ہم نے رات میں عذاب بھیجا، پوری بستیوں کی بستیاں تباہ و برباد کر دی گئیں۔ جب دوسرے لوگ صبح اٹھے تو وہاں بستیوں کا نام و نشان باقی بھی نہیں تھا۔ دیکھیے آپ، اللہ ہے، وہ قادر ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ کسی سے رائے نہیں لینا ہے، کسی سے مشورہ نہیں لینا ہے، کسی سے پوچھنا نہیں ہے۔ وہ مالک ہے، وہ قادر ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ غفار الذنوب ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ قرآن نے کہا فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین، تو جب ان پر عذاب آیا، جب ان کی بستیاں تباہ و برباد کر دی گئیں، عذاب آ گیا ان کا، تو جانتے ہو کیا کہا؟ اذ جاءہم باسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین، جب عذاب آ گیا تب رونے لگے، کہنے لگے نہیں ہماری غلطی تھی۔ جب عذاب آ گیا تو رونے لگے، کہنے لگے ہماری غلطی تھی۔ مگر یاد رکھیے گا اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان تو وہ ہے جو غیب پر لایا جاتا ہے۔ مومن کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس وقت جب سب کچھ اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لیا، عذاب دیکھ لیا، تباہی دیکھ لی، بربادی دیکھ لی، ذلت دیکھ لی، رسوائی دیکھ لی، پریشانی دیکھ لی، مرنا دیکھ لیا، مٹنا دیکھ لیا، بستیوں کا اجڑنا دیکھ لیا، یتیم بچے دیکھ لیے، گھر برباد ہوتے ہوئے دیکھ لیے، اب کہہ رہے ہیں انا کنا ظالمین، ہم سے غلطی ہو گئی تھی۔ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، غلطی سدھارنے کا ایک وقت ہے، غلطی سدھارنے کا ایک موقع ہے، غلطی سدھارنے کی ایک لمٹ ہے، اس کی حدیں مقرر کی گئی ہیں۔ لیکن جب وقت نکل جائے، جب وقت گزر جائے تو سوائے افسوس کے ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ رمضان ہے، تراویح 30 دن ہے، اس کے بعد نہیں ہے، تراویح 30 دن ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ رمضان جانے کے بعد میں کوئی رو رو کے پڑھتا رہے رمضان رخصت ہو گیا، بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہ افسوس کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ ابھی نماز پڑھیے، تراویح پڑھیے، قرآن پڑھیے، افطاری کرائیے، غریبوں کی مدد کیجیے، مسجدوں مدرسوں کی مدد کیجیے، ان اچھے کاموں میں حصہ لیجیے۔ لیکن رمضان کے گزر جانے کے بعد آپ افسوس کر رہے ہیں رمضان گزر گیا، کوئی فائدے والی بات نہیں ہے، چونکہ اب وقت گزر چکا ہے آپ کے لیے۔ قرآن نے کہا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ،
تو ضرور ضرور ان لوگوں سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ جن کی طرف رسول بھیجے گئے۔ ہم آوارہ قوم نہیں ہیں، ہم آوارہ قوم نہیں ہیں کہ سب ہمیں سکھانے والا کوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم رسول کی امت ہیں، ہم اللہ کے محبوب کی امت ہیں۔ باضابطہ اللہ نے تمام امتوں میں الگ انبیاء کرام بھیجے، مگر دیکھو تو آپ اپنی قسمت میں ناز تو کرو، اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ ہم کوئی لاوارث اور یتیم قوم نہیں ہے، اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے جو یہ عالم پسند آیا۔ اللہ نے اپنا محبوب عطا فرمایا ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں دین سکھانے کے لیے، ہمیں قرآن سکھانے کے لیے، ہمیں برائی کے راستوں سے روکنے کے لیے، جنت کے راستے پہ چلانے کے لیے۔ اب مرنے کے بعد جب انسان سے سوال کیا جائے اس کے نامہ اعمال کے بارے میں، برائیوں کے بارے میں، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے معلوم نہیں تھا۔ آج لوگ